بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی نیت کے فضائل۔ نیت کے بارے میں احادیث پاک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کو وہی حاصل ہوگا جو اس کی نیت ہوگی۔ تو جس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگی۔ اور جس نے دنیا حاصل کرنے کی غرض سے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی، اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ اس حدیث پاک کی تشریح و فوائد۔ عمل کے دو قسمیں ہیں، اچھا عمل اور برا عمل۔ برے عمل کو خواہ کتنی ہی اچھی نیت سے کریں، اس پر ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ برا عمل تو بہرحال برا ہی ہے۔ لہذا برے عمل کو خواہ کتنی ہی اچھی نیت سے کریں یا بری نیت سے، ہر حال میں اس پر عذاب ہی ملے گا۔ ہاں البتہ اچھے عمل کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اچھے عمل کو اچھی نیت سے کریں تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر اچھے عمل کو بری نیت سے کریں تو بجائے ثواب کے عذاب ہی عذاب ملے گا۔ مثلا نماز ایک بہترین اور اچھے سے اچھا عمل ہے۔ اب اگر کوئی اس نیت سے نماز پڑھے کہ خداوند قدس عز و جل اس سے راضی ہو جائے تو اس کو بے انتہا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی بد نصیب اس نیت سے پڑھے گا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں اور میری عزت کریں تو ہرگز اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ عذاب کا حقدار ہوگا، کیونکہ اس نے ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھی ہے، جو شرک کی ایک شاخ ہے اور بری نیت ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اچھا عمل اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو یہ عمل کار ثواب اور جنت میں لے جانے والا عمل ہوگا، اور اچھا عمل اگر بری نیت سے کیا جائے تو اس پر ہرگز کوئی ثواب نہیں ملے گا اور وہ جنت میں لے جانے والا عمل نہ ہوگا۔ یہی حدیث مذکورہ کا خلاصہ مطلب ہے، اور اس مضمون کی مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل حدیثوں کو پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی کا انجام۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید، ایک عالم، ایک سخی کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک شہید کو خداوند قدس عز و جل کے دربار میں لایا جائے گا تو خداوند کریم عز و جل اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکریہ میں کون سا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے میری راہ میں میری رضا کے لیے جہاد کیا تھا، تو نے تو اس نیت سے جہاد کیا تھا تاکہ دنیا والے لوگ تجھ کو بہادر کہیں، تو دنیا میں لوگوں نے تجھ کو بہادر کہہ دیا۔ تو نے جس نیت سے جہاد کیا تھا دنیا میں تجھ کو اس کا صلہ مل گیا کہ سب لوگوں سے میں نے تجھ کو بہادر کہلوا دیا۔ اب آخرت میں میرے دربار سے تجھ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر وہ خدا عز و جل کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا،
اور قرآن مجید کی قرات بھی کرتا رہا ہوگا۔ یہ جب دربار خداوندی عز و جل میں لایا جائے گا تو خداوند کریم عز و جل پہلے اس شخص سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر دریافت فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکریہ میں کون سا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید کی قرات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس نیت سے علم پڑھا اور پڑھایا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تو نے قرآن کی قرات اس نیت سے کی تھی کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں، تو دنیا میں تجھ کو لوگوں نے عالم اور قاری کہہ دیا اور تجھ کو تیری نیت کا صلہ مل گیا۔ اب آخرت میں تیرے لیے میرے یہاں سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر وہ خداوند عز و جل کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص ایسا مالدار سخی ہوگا جب یہ دربار خداوندی میں جب مالدار سخی ہوگا تو یہ مالدار دربار خداوندی میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر یہ پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاں جہاں تجھے پسند تھا اپنا مال خرچ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس نیت سے اپنا مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو لوگوں نے تجھے سخی کہا اور تیری مراد پوری ہو گئی، اب تیرے لیے میرے یہاں کوئی اجر نہیں۔ پھر وہ خداوند عز و جل کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔